بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں؟ شوہر اور بیوی مل کر ایک خاندان کو وجود میں لاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم یونٹ ہے جو معاشرے کی سب سے اہم بنیادی اکائی ہے۔ خاندان ہی سے معاشرہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے وہ دو افراد کہ جو مل کر اس خاندان کو وجود میں لاتے ہیں کہ جن کے باہمی ملاپ کے نتیجے میں اللہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد سے نوازتا ہے اور پھر خاندان بڑھتا ہے۔ اس میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے یعنی خواتین کے بیویوں کے لیے ان کے شوہروں پر انہی کی طرح کچھ حقوق ہیں کہ جن کو پورا کیا جائے گا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ، البتہ مردوں شوہروں کو ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، یعنی وہ ایک معاملے میں اپنی بیویوں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، اور وہ آیہ مبارکہ ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ طلاق دینے کا حق اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے۔ بیوی کو اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو طلاق مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے کہ جب یہ خاندان وجود میں آتا ہے تو اس کا سربراہ شوہر ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ وجود میں آئے گا جس میں اہم معاملات طے کیے جائیں گے، جس کی اہم ذمہ داریاں ہوں گی، اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ وہ کون فرد ہے کہ جو اس ادارے کا بالآخر جواب دہ فرد ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو قرار دیا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اس وجہ سے کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بعض دوسروں پر بعض معاملات میں فضیلت دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی گھر کے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے جو خوبیاں انسانوں میں ہونی چاہیے وہ بالعموم مردوں میں خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ سپیریورٹی ہر معاملے میں نہیں ہے، بلکہ خاص ان معاملات کے بارے میں ہے کہ جن میں قوامیت یا گھر کی سربراہی کی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی شوہروں کو خاص طور پر خطاب کر کے کہ انہیں جب اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے کریں۔ عاشروہن بالمعروف، یعنی وہ ان کے ساتھ معاملہ اچھے انداز میں کریں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کا خیال رکھیں، اور آگے چل کر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں ان میں کوئی بات ناپسند بھی ہو، کوئی پہلو ناگوار بھی ہو، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں اس کے مقابلے میں کہ اگر تم اس کو نظر انداز کرتے ہو خیر کثیر دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو گھر میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ سازگار ماحول پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، وہ ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں۔
دونوں مل کر ایک بڑے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ نے ایڈمنسٹریٹو نقطہ نظر سے اگرچہ کہ مرد کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں جو خواتین سے زیادہ ہیں، مگر دونوں خاندان کے دیکھ بھال، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لحاظ سے یکساں طور پر اہمیت رکھتے ہیں، اور اللہ نے خاص طور پر شوہروں کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں۔